ہر دور میں ہر علاقے کی محبت کی داستانیں مشہور ہوتی ہیں۔ گجرات کی مشہور رومانوی داستان سونی مہیوال کی داستان ہے، جو صدیوں سے سینہ بسینہ سنائی جاتی رہی ہیں۔ سونی مہیوال کی رومانوی لوک داستان کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے 5ویں حکمران شاہجہاں کے دور حکومت میں پنجاب گجرات میں ایک کمہار عطا اللہ رہتا تھا اور تلا کے نام سے مشہور تھا۔ وہ کوزہ گری یعنی مٹی کے برتن بنانے کے فن میں اس قدر طاق تھا کہ اس کے فنی کمالات کی شہرت نے اس کے ارد گرد دولت کے انبار لگا دیے تھے۔ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور نعمت سے بھی نوازا تھا، اور وہ تھی اس کی چاند جیسی نوجوان خوبصورت بیٹی سوہنی۔ اسی زمانے میں بلخ بخارا کے ایک دولت مند سوداگر کا بیٹا عزت بیگ سیر و تفریح کی غرض سے گجرات آیا۔ یہاں اس کے ایک دوست نے اس کی دعوت کی۔ دعوت کے دوران میں پیالیوں کا ذکر زیر بحث آیا۔ عزت بیگ کو پیالیاں بہت پسند آئیں، اور جو نوکر پیالیاں خرید کر لایا تھا اس نے عزت بیگ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جناب، ان پیالیوں سے تو زیادہ حسین یہ پیالیاں بنانے والی ہے۔ یہ سن کر عزت بیگ کے دل میں سوہنی کمہارن کے حسن کا ایک عجیب خمار پیدا ہوا۔ وہ برتن خریدنے کے لیے تلے کی دکان پر آیا۔ اس کی دستکاری کے نمونوں میں قدرت کا شاہکار بھی دیکھا۔ سوہنی پر اس کی نظر پڑی، دونوں میں پیار کی آگ بھڑک اٹھی۔ عزت بیگ تلے کے ہاں ملازم ہو گیا۔ تلا نے بھینس رکھی ہوئی تھی، وہ بھینسیں چرانے پر مامور ہو گیا اور مہیوال کے نام سے مشہور ہوا۔ بھینسیں چرانے والے کو مہی کہا جاتا ہے، اسی لیے عزت بیگ کا نام مہیوال پڑ گیا۔ وہ روزانہ رات کے وقت دریائے چناب کو عبور کرتا اور سونی سے چوری چوری ملاقات کر کے آ جاتا تھا۔ مچھلی کھانا سونی کو بہت زیادہ پسند تھا۔ مہیوال روزانہ اس کے لیے مچھلیاں بھون کر لاتا۔ روایت ہے ایک رات مہیوال جب سونی سے ملنے کے لیے روانہ ہونے لگا تو اسے مچھلی یاد آ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر تلاش بسیار کے باوجود مچھلی اس کے ہاتھ نہ لگی۔ بالآخر اس نے اپنی ران کا گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اسے بھون کر لے گیا۔ جب مہیوال سونی کے پاس مچھلی لے کر پہنچا تو اس میں قدرے کمزوری اور نقاہت تھی، اس کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ سونی نے مہیوال کا یہ والہانہ محبت کا انداز دیکھ کر وہ بہت زیادہ سہم گئی۔ اس نے مہیوال کو منع کر دیا کہ اب وہ اس سے ملنے کے لیے نہ آیا کرے، بلکہ وہ خود پانی کے گھڑے کا سہارا لے کر دریا تیر کر آیا کرے گی۔ چنانچہ روزانہ رات کو وہ پانی کے گھڑے سے تیر کر مہیوال سے ملنے کے لیے جاتی تھی۔ لیکن ان کی محبت نے ابھی وحشت کا روپ بھی نہ دھارا تھا کہ اس بے رحم دنیا نے ان کو رسوا کرنا شروع کر دیا۔ سوہنی کے والدین تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس کی شادی کسی اور جگہ رچا دی۔ مہیوال جوگی اور فقیر بن گیا اور دریائے چناب کے کنارے جھوپڑی بنا کر رہنے لگا۔ ایک روز مہیوال سے سوہنی کی سہیلی کی ملاقات ہوئی اور مہیوال نے سوہنی کی سہیلی سے سونی کی شادی کا شکوہ کیا کہ سونی نے اس سے بے وفائی کی۔ سونی کی سہیلی سونی کو جا کر یہ قصہ بتاتی ہے کہ مہیوال اس سے بے وفائی کا طعنہ دے رہا ہے۔ سونی اپنی سہیلی کے ذریعے مہیوال کو پیغام پہنچاتی ہے کہ وہ آج بھی مہیوال سے محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر مہیوال اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور دونوں میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر دریا تیرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن سوہنی کا جنون اور پھر سچی محبت اس کا بہت بڑا سہارا تھی۔ سوہنی تیرنا نہیں جانتی تھی، اس لیے پانی پینے والے گھڑے پر سونی دریا تیر کر مہیوال سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد سونی روزانہ رات کو گھر سے نکلتی اور جھاڑیوں میں چھپائے ہوئے گھڑے کے ذریعے وہ دریا عبور کر کر مہیوال سے جا کر ملا کرتی تھی۔ ایک روز سونی کی ننند نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ حسد اور غیرت کی آگ میں اس نے ایک جان لیوا منصوبہ بنایا۔ سونی کی ننند بھی ایک کمار کی بیٹی تھی۔ اس نے سونی کے پکے گڑھے کی جگہ ایک کچا گڑھا بنایا اور اس گڑھے کی جگہ پر رکھ دیا۔ اگلی رات حسب معمول سونی دریائے چناب کے کنارے آئی تو آسمان پر مہیب
بادلوں کا جھرمٹ تھا۔ فضا میں ہولناک طوفان کا شور بپا تھا، بجلی گونج رہی تھی۔ سونی مہیوال کو ملنے کے لیے اس قدر بے قرار تھی کہ اسے اپنی ننند کی جعل سازی کا بھی احساس نہ ہوا۔ اس رات سونی حسب معمول رات کو گھر سے نکلی اور اس کچے گڑھے کو لے کر دریا چناب کے کنارے آ گئی۔ اس دن دریا کی لہریں اپنے جوبن پر تھیں، لیکن سونی کا عشق بھی اپنے جوبن پر تھا، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کچا گڑھا ہے، وہ دریا پار کرنے کے لیے دریا میں اتر گئی۔ مہیوال بھی دور کنارے پر کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ دریا کی طرف بڑھی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے محبوب سے ملتی، موت کی ظالم لہروں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جو ہی وہ دریا میں اتری تو وہ کچا گڑھا دریا میں گھلنا شروع ہو گیا۔ اس نے مہیوال کو آوازیں دیں جو دریا کے دوسری طرف کھڑا سونی کی چیخ پکار کو سن رہا تھا۔ سونی کی چیخ پکار سن کر مہیوال نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ گڑھا گھل چکا تھا اور سونی دریا میں ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ مہیوال سونی کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پہنچ نہیں پایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی سونی سے جا ملا، اور وہ دونوں دریا میں ڈوب گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں کی دریا میں لاشیں نہیں ملی، جبکہ کچھ روایتوں کے مطابق ان کی لاشیں سندھ کے علاقے شہداد پور میں جا کر ملی، جہاں ان دونوں کو دفنا دیا گیا، اور آج بھی ان کا مقبرہ شہداد پور میں واقع ہے۔